وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 189، آیت نمبر 223 سے 228 تک. آج کا موضوع، کیا ہم احکامات الہی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو. ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ. کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 223. نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم، آؤ اپنی کھیتی. انا شئتم، جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم ملنے والے ہو اللہ سے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیں مومنین کو. سامعین کرام، معاشرتی، خانگی اور تعلقات زن و شوہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس میں آج جیسے کہ آپ نے ترجمہ سنا کہ عورتیں کی مانند کھیتی ہیں. ظاہر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے عورت کا درجہ، یعنی انسانیت کا پھل ہمیں عورت سے ملتا ہے. اور اصل جو چیز ہے وہ اس آیت میں وہ یہ ہے کہ قدموا لانفسکم، کہ تم دنیا کو آخرت کے لیے گزارو. ہر کام میں اللہ کی مرضی، اس کی رضا کو مد نظر رکھو، اور تمہارے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اور اللہ کا تقوی. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرو. یہ سامعین اکرام ہمارے زندگی کی جو کامیابی ہے
اس کے بارے میں ہے. اور دیکھیں زندگی ایک سفر کا نام ہے، اور سفر میں ہمیشہ منزل کا خیال، ہر سفر منزل کے لیے کٹتا ہے، منزل کی طرف بڑھتا ہے. ہر راستہ، ہر قدم ہمارا منزل کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے، اور ہمیں منزل کا خیال رکھنا چاہیے، اور راستہ جو ہے اس پہ توجہ مرکوز ہونا چاہیے. یہ اگر میں آپ کو ایک مثال کی صورت میں بتاؤں، دنیا میں آپ جو بھی سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں سے کراچی تقریباً لگا لیں 1000 کلومیٹر. اس میں سے جب میں کراچی کا راستہ، یا کوئی بھی ڈرائیور گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کا کراچی میں کام ہے، فرض کر لیں، مثال کے طور پہ فرض کر لیں کام ہے کراچی میں. راستے میں بتیرے ایسے مقامات آئیں گے جو نظاروں کے طور پہ خوش نما ہوں گے، خوش کن ہوں گے. وہاں لذات دنیاوی ہوں گی، وہاں کعبے ہوں گے، وہاں رہنے کی اچھی جگہ ہوں گی راستے میں. لیکن ایک مسافر ہمیشہ راستے کی ترغیبات کو نظر انداز کر کے اپنے راستے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور بڑھنا چاہیے، اسے بڑھنا چاہیے. راستے میں تو دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، دوسری مثال بنا لیتے ہیں کہ آپ کی یعنی میں مردان میں ہوں مثال کے طور پہ، اور میری فلائٹ ہے کل دوسرے ملک کو، کوئی بھی ملک کو، یا میں عمرے پہ جا رہا ہوں یا کہیں بھی جا رہا ہوں. میں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے صبح کے 3 بجے، اور راستے میں یا دن کے 3 بجے پہنچنا ہے. چلیں دن کا لگا لیں، کیونکہ رات کو تو ذرا وہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں نا. دن کے 3 بجے، اور 3 بجے فلائٹ ہے، اور مجھے 3 بجے 1 بجے میں نے پہنچنا ہے ایئرپورٹ. اب میں نے سارا جو سفر میں نے شروع کرنا ہے، کیونکہ میری فلائٹ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یعنی 2-3 گھنٹے پہلے جو ہے وہ چیک ان کرنا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ میں ساری وہ ٹکٹ کو دیکھوں گا اپنی، کہ اس پہ فلائٹ کا ٹائم کس وقت ہے. پھر میں دیکھوں گا کہ پورٹ پہ میں نے کس وقت پہنچنا ہے. پھر میں آگے کی جو میں نے جانا ہے، مثال کے طور پہ جہاں میں جا رہا ہوں، جس ملک بھی جا رہا ہوں، یہاں سردی ہے اور وہاں یا یہاں گرمی ہے، وہاں سردی کا موسم ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں سے، اور وہاں میری منزل وہاں ہے، تو میں نے یہاں سے گرم کپڑے وغیرہ لے جانے ہیں اپنے ساتھ، اور اپنے سامان میں رکھنے ہیں گرم کپڑے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ اتر کر ہی مجھے سردی کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے. تو کچھ میں نے گرم کپڑے اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیے، اور باقی کپڑے جو ہیں. تو اب یہ ایک سفر ہے. اب یہاں سے اگر میں چلتا ہوں، کہاں سے؟ مردان سے پنڈی کی طرف، راستے میں مقامات فرض کر لیں آتے ہیں، اچھے اچھے مقامات ہیں. کوئی آپ کو استقبال کے لیے کھڑا ہوگا کہ آئیے، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہاں کھانا کھائیے ہمارے ساتھ، ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے، آپ ہمارے مہمان ہیں. دوسرا کہے گا کہ بھئی آئیے، آپ کو یہاں ٹی بریک آپ کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، آپ ہمارے لیے ٹی بریک کے لیے رک جائیے. اور کچھ لوگ جو ہے آپ کے استقبال میں ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں، اور تو وہ آپ کو پھولوں کے تھال اور ایک استقبالیہ لائن لگا لی ہے، اور وہ آپ پہ پھول نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. جب آتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ وہ لوگ تیار ہیں آپ کے بھرپور استقبال کے لیے، اور ایک استقبالیہ تقریب ہے، اس میں آپ نے شکریہ کے 2-4 لفظ بھی کہنے. آپ مجھے بتائیں چلے کہ آپ کے یعنی جب آپ جائیں گے، یعنی آپ کو 3 بجے پہنچنا ہے، مثال کے طور پہ 3 بجے فلائٹ ہے، 1 بجے پہنچنا ہے ایئرپورٹ پہ. تو راستے میں اب آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں سے، یعنی مردان سے پنڈی تک لگا لیں کہ ایئرپورٹ تک 2 گھنٹے کا راستہ ہے. آپ یہاں سے نکلتے ہیں 11 بجے، چلیں 10 بجے نکل لیا،
2-2.5 گھنٹے آپ کے سفر کا ہے معاملہ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ راستے میں آپ ادھر ادھر دیکھیں گے. ڈرائیور ہے آپ کے ساتھ, اسے کہیں گے کہ بھئی آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے جلدی, ہم نے ذرا آلریڈی لیٹ ہو گئے مثال کے طور پہ. تو وہاں جو راستے کی تقریبات ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے آپ کے لیے گیٹ لگائے ہوئے ہیں اور یہ کیا ہے اور کعبے ہیں اور ٹی بریک ہے اور استقبالیہ ہے, آپ کیا اس پہ توجہ دیں گے؟ وہ آپ مطلب وہ انہوں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے گاڑی روک لی, سڑک پہ لیٹ گئے, آپ کی گاڑی تیز رفتار ہے اور پھر آپ کو یعنی آپ کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ گاڑی عقیدت کے مارے, آپ سے عقیدت کے مارے گاڑی کے سامنے لیٹ جاتے کہ نہیں ہمیں آپ ہمیں ٹائم ضرور دیں, یہ تھوڑا سا کھانا ضرور کھائیں. آگے چلتے ہیں یعنی 10 کلومیٹر آگے ٹی بریک انتظام ہے, پھر آپ کے سامنے گاڑی کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ بس یہ تھوڑا سا سوچ لیں کہ آپ کو ایک بڑی منزل جانا ہے, ایک دوسرے ملک جانا ہے اور آپ کے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے, تو کیا ان جو راستے کی جو آپ کی استقبال ہے, کھانا ہے, ٹی بریک ہے, استقبالیہ ہے, کیا آپ اس میں رکنا پسند کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ. یا دل لگانا پسند کریں گے یا خوش ہونا پسند کریں گے؟ یہ تو بڑا اچھا موسم ہوتا ہے, وہ نظارہ ہوتا ہے کہ لیڈر صاحب جا رہے ہیں اور پھولوں کی پتیاں, منوں پھولوں کی پتیاں ان پہ نچھاور کی, اخبار میں خبر آتی ہے نا. تو یہ دیکھیں, یہ قدموا لانفسکم, آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں آگے کی تدبیر کرو, جہاں تم نے جانا ہے وہاں کا پروگرام کرو, اپنے لیے آگے بھیجو. اور اللہ کا تقوی, واتقوا اللہ, یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے تقوی. اور یہ بات بھی ساتھ میں کہہ دوں کہ تقوی یعنی متقی شخص ہی جنت میں جائے گا, یہ ایک بات نوٹ کر لیں, میری تو نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. اعدت للمتقین, وہ جنت اس میں اہل لوگ جو ہیں وہ صرف متقی لوگ ہیں, صرف یعنی اہلیت جو ہے وہ تقوی ہے وہاں جانے کے لیے. آج دیکھ لیں عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں, کیا وہ تقوی کو پسند کرتے ہیں؟ کوئی نہیں. ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تقوی کا مطلب, تقوی اصل میں ہوتا ہے دل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التقوی ہا ہونا, 3 مرتبہ حضور نے فرمایا مسلسل, التقوی ہا ہونا, دل میں ہے تقوی. اب دل میں تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ جب دنیا آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب ہے تو دل میں تقوی پیدا ہونا یعنی ناممکن ہے. یہ بات میں کہہ دوں, آپ خود اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے, یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں متقی ہوں. وہ یعنی آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے, کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نو. پھر اسی طرح سارے آپ معاشرے پہ نظر پھیر لیں, جو آپ کے لیڈران ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, کیا یہ تقوی والے لوگ ہیں؟ اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا. سوچیے. واتقوا اللہ, حکم کیا ہے؟ تقوی, اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور یقین کرو. وَعْلَمُوا, جان لو, مطلب یقین کر لو کہ انکم, تمہاری منزل اللہ ہے اور تمہاری اللہ سے ملاقات ڈن ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی تو سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہاں, جو اللہ والے ہیں وہ ان سے خوش ہو جائیں گے. خوشخبری تو مومن لے گا. منافق, مشرک یا مشرک صفت لوگ وہ تو نہیں خوش ہوں گے اس بات پہ. سمجھ میں نہیں آتا اللہ کی ملاقات کی اہمیت کیا ہے. ہماری تقوی کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. نام تو سنتے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں معلوم کہ تقوی کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کس چیز کا نام ہے. بہرحال سوچنے کی بات ہے. بہرحال میں اس پہ اور بات نہیں کروں گا. اگلا مسئلہ جو ہے قسم کا ہے.
پہلے میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دوں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. عرضہ آڑ یا نشانہ. ان تبروا کہ تم نیکی کرو، وتتقوا پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کراؤ لوگوں کے درمیان. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اس پر تمہاری پکڑ ضرور ہوگی جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی ارادے سے اگر تم نے کوئی قسم کھائی ہے تو اس پہ گرفت ہوگی. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. قسم کا مسئلہ ہے، انسان جو ہے قسمیں کھاتا ہے، اور بعض معاشروں میں بعض لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لغو قسم کھاتے ہیں. یعنی لغو کا مطلب غیر ارادی طور پہ بات بات پہ قسم کھانا، واللہ باللہ، ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا، قسمیں، اللہ کی قسم، یعنی ایسے غیر ارادی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بات پہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن تم نے جو دل سے ارادہ کر لیا تو اس پہ تمہاری پکڑ ہوگی. لیکن جو پہلی آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی کرو، تقوی اور اصلاح لوگوں کے درمیان. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ارادی طور پہ تم قسم کھاتے ہو تو نیکی کے خلاف قسم نہ کھاؤ. یعنی تم مثال کے طور پہ ایک مسجد میں امام ہے، اس سے آپ کی انبن ہو گئی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اور بعض اوقات ہم نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ جو ہے مسجد کے امام کے ساتھ اختلافات کی بنا مسجد میں آنے سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. پھر بہت سا ایسا دیکھا گیا ہے. تو آپ کا اگر اختلاف ہے امام مسجد سے کسی بھی معاملے پہ، تو اب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار تم کیوں نہیں آتے، کہتے ہیں میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. اب امام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ خلفو کل بر و فاجر او کما قال، کہ ہر نیک و بد کے پیچھے تم نماز پڑھ سکتے ہو، نماز ہوتی ہے تمہاری. اب آپ یہ کہہ کر نماز سے رک رہے ہیں کہ میں نے تو قسم کھائی ہے، یا آپ کی کسی معاملے پہ اختلاف ہو گیا اپنے کسی کاروباری شخص سے یا دوست سے یا کسی بھی، تو آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سے نہیں بولوں گا. اب تعلقات کو منقطع رکھنا جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ تو جائز نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یار تم کیوں نہیں اس سے ملتے، کہتے ہیں میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے. تو یہ نہیں، یہ نیکی کے کاموں کو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میری وجہ سے اس کو آڑ نہ بناؤ، بلکہ قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ جو ہے ادا کر دو. غلام کو آزاد کرنا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، یا روزے رکھنے. تو اس آیت میں یہ مراد ہے. واللہ تصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے. یعنی تمہارے حالات و واقعات کو اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے. پھر جو ہے جو دوسری بات میں نے پہلے آپ کو عرض کی تھی کہ لغو قسم پہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، اور لیکن دل کے ارادے سے اگر کوئی قسم کھا لے تو پھر اگر وہ توڑے تو پھر کفارہ دینا ہوگا. یعنی لغو قسم کے توڑنے پہ وہ تو کوئی یعنی حساب ہی نہیں ہے، قسم میں شمار ہی نہیں ہوتی. لیکن جو ارادے سے انسان قسم کھا لے اور پھر اس کو توڑ دے تو پھر اس پہ کفارہ دینا پڑے گا. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے.
للذین یؤلون من نسائہم، آگے کی آیت کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس یؤلون الہ، پہلے میں ترجمہ کر لوں، جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، اب وہ عورتیں انتظار کریں 4 مہینے، فإن فاؤ، اگر وہ رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وإن عزموا الطلاق، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا طلاق کا تو فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ انتظار کریں، یتربصن بانفسہن، انتظار کریں اپنے تئیں، یعنی نکاح کے بارے میں اگر نیا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ انتظار کریں 3 مہینے، 3 مدت حیض، قروء کہتے ہیں مدت حیض کو جو ماہواری ہوتی ہے نا۔ ولا یحل لہن، اور اگر طلاق ہو گئی اور یہ عورت حاملہ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حمل کو چھپا لے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ ایمان اگر رکھتی ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں واپسی، یعنی ان کو ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ دونوں حسن سلوک کرنا چاہیں، اصلاح اپنی کرنا چاہیں، تو پرانا خاوند جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے کہ عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ برتری ہے، درجہ، ایک درجہ۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں سامعین کرام، سب سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 226 کے بارے میں مضمون یہ ہے کہ پرانے، یعنی جس وقت شان نزول کے وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ عورتوں کو اگر طلاق دیتے تو وہ قسم کھا لیتے کہ میں اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا، یعنی لفظ کا طلاق کا نہیں ہوتا، لیکن یہ یعنی ایسا لفظ جو ہے ان کے ہاں طلاق کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ وہ قسم کھا لیتا، خاوند جو ہے قسم کھا لیتا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو اس کے بارے میں حکم ہے، اور حکم دراصل یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لفظ طلاق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر کوئی ایسا کر لے تو یہ پھر انتظار کرے 3-4 مہینے، 4 اشہر۔ اب 4 مہینے بعد اگر ان کا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ فَاؤْ، اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی میاں بیوی آپس میں رہنے لگیں، تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر طلاق کا ارادہ ہے، عزم کر لیا انہوں نے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک پھر وہ طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور طلاق اگر ہو گئی، یعنی 1 طلاق ہو گئی یا 2 ہو گئی، تو اب یہ بیوی جو ہے وہ 3 مہینے اس کی عدت ہے، اور یہ شوہر کے گھر میں گزارے گی 3 مہینے۔ اب 3 مہینے گزر گئے اور بیگم صاحب کے حمل ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اور عدت کے بعد یہ فوراً کسی سے جوڑ توڑ کر کے شادی کر لیتی ہیں اور حمل کا نہیں بتاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ تم حمل کو نہ چھپائے کرو۔ اگر دیکھیں عدت کا جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، وضع حمل ہو گیا تو یہ اس وقت تک یعنی نکاح نہیں کر سکتی عورت، وضع حمل کے بعد جو ہے وہ پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ پھر فقہی مسائل ہیں، وہ پھر تفصیل طلب ہیں، وہ آپ کسی سے بھی جان سکتے ہیں۔
اس میں صرف یہ ہے کہ تم نے حمل نہیں چھپانا اگر تمہارا ایمان اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ہے. اور بعولتہن احق بردہن، یعنی پرانا خاوند زیادہ حقدار ہے اس سے دوبارہ شادی کا. اگر 2 طلاقیں ہوں، رجوع کا حق، طلاق رجعی دے چکا ہے، عدت گزر گئی ہے، لیکن اب وہ دوبارہ شادی اگر کرنا چاہتی ہے تو اگر یہ دونوں آپس میں رہنا چاہیں تو پہلے شوہر کے پاس رہ لیں اگر اس کا ارادہ ہو سلوک کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حق ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے لیے حق ہے جیسا کہ عورتوں پر مردوں، یعنی دونوں مرد اور عورت دونوں کا ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. مرد جو ہے عورت کا مالک نہیں ہوتا، یہ صرف ایک معاہدہ ہوتا ہے، نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کرتی ہوں یا آپ کو اپنے نفس اور مہر کا اختیار دیتی ہوں، تو وہ یہ ایک مطلب ایک معاہدہ ہے. نکاح جو ہے مرد کو ایک درجہ برتری حاصل ہے، یعنی دونوں کے حقوق برابر ہیں. وہ اپنے طور پہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پیدا کیا ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ، ظاہر ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، جہاں یعنی ایک بڑا ہونا چاہیے. کہیں بھی آپ جائیں تو ایک بڑا ہوگا. 2 بڑے ایک ادارے کے 2 بڑے ہو نہیں سکتے ایک، تو وہ جو ہے یہ مسئلہ ہے. تو مردوں کو صرف یہ ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ ایک درجہ برتری ہے کہ عورت اطاعت کرے گی معروف کاموں میں شوہر کا. حکم دے گا شوہر حکم دے، معروف کام ہو، کوئی ناجائز کام نہیں ہو تو عورت جو ہے پابند ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے. واللہ عزیز حکیم. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. والمطلقات یتربصن بأنفسہن 3 قروء ولا یحل لکم ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
واللہ عزیز حکیم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور خدا کے نام کو اس بات کا حیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خامند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔